انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبیوں کے واقعات کو بیان کر کے اپنے لیے درس حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے مختلف قوموں کی طرف اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ انہی میں قرآن پاک میں ایک قوم کا تذکرہ کیا جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے، اور آپ بھی سمود قوم سے ہی ہیں۔ سمود ایک شخص کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کے علاقے میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اس قوم کا نام سمود پڑ گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی، اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا، بہت کوشش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اس راہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے دیگر کئی انبیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو یہ قوم کے لوگ جو ہے سرکش لوگ، یہ حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان، بولے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں، اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا،
اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا، دعوت ایمان دی، تو ان لوگوں نے پھر آپ سے معجزہ طلب کیا کہ آپ اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل دیں، اپنے نبی ہونے کی کوئی نشانی بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم کیسے مانیں کہ آپ پیغمبر ہیں؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کئی معجزات یہاں پر جو ہے وہ ظاہر کیے۔ ان میں ایک بڑا معجزہ کہ جب قوم نے تقاضا کیا حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان سے فرمایا کہ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کیسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس پر جو ہے وہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں۔ اور نشانی کیا مانگی؟ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلنے کے بعد ایک بچہ جنے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اور یہ لوگ چونکہ پہاڑوں میں بڑے بڑے مکان بنا کر رہنے کے عادی تھے، ان لوگوں کو یہ ہنر ملا ہوا تھا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں میں مکان بنا کے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی نعمتوں سے بھی نوازا تھا، جیسا کہ سورہ شعراء میں بیان کیا، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک ہوتا ہے، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو استادی سے، تو اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہارا خیال باطل ہے کہ تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے۔ جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات، چشمے، کھیتیاں اور نرم و نازک شگوفوں والے کھجور کے درخت دے رکھے ہیں، وہ یہ لے بھی سکتا ہے۔ تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، آخر دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے۔ تم بڑی مہارتوں سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس وجہ سے تم شاید یہی سمجھتے ہو کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والے، فساد پھیلانے والے، کوئی درست اچھا سیدھا بھلائی والا کام نہ کرنے والے، تم ان کی پیروی کر رہے ہو، تم ان کی اطاعت نہ کرو، انہیں یہ فساد پھیلانے والوں کی اطاعت نہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور میرا حکم ماننے میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے کئی احکام نہیں واضح کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں سراسر نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، نہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جو ایسا کرے وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں جو اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے، یہ چشمے، یہ باغات، یہ کھیتیاں، یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ واپس بھی لے سکتا ہے اگر اس کی ناشکری کرو گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بہت سی باتوں سے روکا ہے۔ ہم سوچے کیا ہم ان باتوں سے رک گئے؟ ہمیں کئی کاموں کے کرنے کا حکم دیا، ہم سوچے کیا ہم نے اپنا لیا؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں استعمال کر کے، اس کا دیا ہوا رزق کھا کے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اسی رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اسی کی نعمت استعمال کرتے، اسی کی زمین پر چلتے، اسی کا دیا ہوا رزق کھاتے، اسی کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت صالح علیہ السلام کی جب تبلیغ
سے اس قوم میں دو فریق بن گئے. دو فریق کیسے بنے کہ ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ معاذ اللہ غلط ہے. اور کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ کہنے لگے کہ ان کو ہم جھٹلاتے نہیں. سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو جب بھی دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے، صالح نے فرمایا میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو، بھلائی سے پہلے اللہ کی بخشش کیوں نہیں مانگتے، شاید تم پر رحم ہو. حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے. اس طرح وہ دو گروہ بن گئے، آپس میں ایک دوسرے سے بحثوں میں الجھے رہتے تھے. صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار، ان کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا، یہ کہنے لگے قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ اے صالح ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار مانتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم عقل مند ہو، سمجھدار ہو، ہمیں تو تم پر بڑی امیدیں تھیں کہ تم ہمارے دین کی مدد کرو گے، ہمارے مذہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقوں کی تائید کرو گے. یہ تم کیا کرنے لگ گئے ہو کہ تم جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہی سمجھانے لگ گئے کہ تم یہ جو جھوٹے معبود ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. نبی کتنے مہربان ہوتے ہیں، فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو جب دعوت دی تو اب انہوں نے تقاضا کیا کہ چلیں ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے طلب کرنے پر ان کو یہ معجزہ دکھایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. ترجمہ کنز الایمان. فرمایا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا. اب حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے تقاضے پر پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکالی. وہ اونٹنی نکلی اور اس نے جو ہے وہ پہاڑ سے نکلنے کے بعد بچے کو جنم دیا اور یہ اس بچے کے ساتھ میدان میں چرنے پھرنے لگی. اب اسی بستی میں ایک تالاب تھا. اب یہ اس قوم کے لیے آزمائش بھی تھی. انہوں نے تقاضا کیا، اونٹنی مانگی، اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی. اب یہ قوم کے لوگوں نے معجزہ دیکھ تو لیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے اب ان سے فرمایا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی روشن دلیل ہے. اب اس بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہیں تالاب کا سارا پانی ملے گا اور ایک روز تمہارے سارے تالاب کا پانی یہ اونٹنی پی لے گی. اب جس دن یہ اونٹنی پیے گی تم نے اس کو تنگ نہیں کرنا، ایک دن تم لوگ پانی پینا، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی. اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ واضح کر دیا تو چند دن تو قوم سمود نے یہ تکلیف برداشت کی کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی. اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو ہی قتل کر ڈالے. اب اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے لگے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اب اس کی تعظیم، اس کا ادب، اس کا جو ہے وہ اس کے معاملات کا دھیان رکھنا تم نے. لیکن اس قوم میں قدار بن صالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا،
ایک بدکارہ عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن کدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کی چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ اعراف میں اس کا ذکر کیا، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پس ناکا کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ ادا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس قوم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا، اور وہ جو اونٹنی موزے کی تھی اس کی کونچیں کاٹ کے اسے قتل کر دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، اب ان کو جو ہے وہ عذاب کا خوف دلایا۔ اب یہ حضرت صالح کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو اپنے مضبوط مکانوں میں چلے جائیں گے، ہم تو اپنے مضبوط پہاڑوں میں چلے جائیں گے، ہم تو جو عذاب کا مقابلہ کر لیں گے، تم لے آؤ اگر سچے ہو، تم لاؤ وہ عذاب جس کی تم ڈراوے دیتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو ڈراتے سمجھاتے رہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوا اور قوم ثمود پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتا ہے کہ پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا جبرائیل کی شدید ہولناک آواز تھی جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے عذاب کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو انہیں زلزلے نے آ لیا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ سمود تو ہلاک ہو گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب زلزلے کی صورت میں آیا۔ آج کل ہم بھی کئی دفعہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کے ڈرانے کے باوجود سرکشی کرتے رہے یہ لوگ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلے سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بھر گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور کلک ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الغرض حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے قوم سمود کی پوری بستی ویران کر دی گئی، برباد و ویران ہو کر کھنڈر بنا دی گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج
اس قوم کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ پوری قوم فنا ہو گئی، ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان میں آپ کے سامنے رکھوں، جس نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 15 خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، دوست کے ساتھ بھلائی کرے اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے، مساجد میں دنیاوی آوازیں بلند کی جائیں، سب سے رذیل یعنی کمینہ شخص قوم کا سردار بنا لیا جائے، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور شرابیں پی جائیں اور ریشم پہنا جائے اور گانے والیوں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں۔ سنو اب یہ 15 خصلتیں بیان کرنے کے بعد مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہو جانے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہے جن کی وجہ سے پتھر برستے، جن کی وجہ سے عذاب آتا، جن کی وجہ سے زلزلے آتے، جن کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا جاتا۔ کیا ہم لوگ بھول گئے کہ چند سال پہلے جو ہمارے پاکستان کے کچھ علاقوں میں خیبر پختونخوا، کشمیر اور کئی علاقوں میں زلزلہ آیا، کتنی بستیاں زمین سے جو ہے وہ ان کے نام و نشان مٹ گیا؟ کیا سونامی کے طوفان کی تباہی کو دنیا بھول گئی؟ کیا تیز آندھیاں، یہ زلزلے، یہ سیلاب، کیا عذاب الہی کی جھلک کی صورت میں ہمارے سامنے ہمیں جب وہ گناہوں سے بچانے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہم سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے؟ اپنے بدن پر، اپنے جسم پر، اپنے ہنر، اپنی ذہانت پر کوئی گھمنڈ میں مت رہے کہ وہ لوگ کتنے طاقتور لوگ تھے اس قوموں کے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہی کہتے رہے کہ ہم اپنے پہاڑوں کے مکانوں میں چلے جائیں گے، لیکن کیا ہوا؟ زلزلے نے سب ہلاک کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، ہم ڈریں کہ کہیں عبرت کا نشان نہ بنا دیے جائیں، ہم کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے احکام پر عمل کرنے کا اپنا ذہن بنائیں۔ یہ نافرمانیوں کی عادت کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ یہ نافرمانیاں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی کی عادت، یہ کہیں جو ہے نا وہ عذاب کا شکار نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ نافرمانی کی اونٹنی کے معاملے میں، ہم غور کریں، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معاملات میں نافرمانی کر ڈالی۔ ہمیں شراب سے منع کیا، ہمیں بدنگاہی سے منع کیا، ہمیں گانے باجے سے منع کیا، ہمیں بے حیائی سے منع کیا، ہمیں سود سے منع کیا، ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، شراب سے، جوئے سے منع کیا، اور ہم جو ہے وہ سینہ زوری کے ساتھ یہ کام کرتے، فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو بتاتے نظر آتے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پکار کر ان برائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ پکار کر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بے حیائی سے بچانا چاہتا ہے، برائی کے کاموں سے بچانا چاہتا ہے، ان گندے کاموں سے بچانا چاہتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کا ذہن ملتا ہے، عمل میں برکتیں آتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی اور نافرمانی، اس کا انجام قرآن پاک میں ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب یہ عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ غیر مسلموں کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی اور اس کی رسوائی سے بچا لیا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر کامل ایمان رکھیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے کتنا عرصہ اپنی قوم میں نیکی کی دعوت کا کام کیا، کس قدر کوشش کی، کس قدر ان کو سمجھایا، اور آج ہم کسی کو 10 دن 12 دن 20 دن یا چند بار نیکی کی دعوت دیتے، سمجھاتے اور پھر مایوس ہو جاتے، پھر ہمت چھوڑ دیتے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام آخر وقت تک ان کو سمجھاتے رہے، عذاب سے بچانے کی تدبیریں کرتے رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ 303 پر ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انہیں جہنم سے بچانے کی تدبیر کرنا ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے یہ کہ انہیں عذاب سے بچانے کی تدبیر کی جائے، انہیں جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ مل رہا، ہمیں گناہوں سے بچنے بچانے کا ذہن مل رہا۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، ہر دم اس سنت و برے ماحول سے وابستہ رہیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ ہم ڈریں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، خواہ روزے رکھتے ہوں، خواہ حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے، اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ الیاذ باللہ تعالی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ورنہ آج بے حیائی کے چینلز نے، گناہوں بھرے چینلز نے، گندے مناظر میں ڈوبے ہوئے چینلز نے بے حیائی کس قدر عام کر دی۔ راتیں گانے باجے میں گزر جاتی، عورتوں کا گانا سننے، باجے بجانے، شرابیں پینے میں رات گزرے گی، خواہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں، خواہ روزہ بھی رکھتے ہوں، خواہ حج بھی کرتے ہوں، لیکن جن کی رات ایسی گزر گئی، رات اس حال میں گزاریں گے، صبح اٹھیں گے تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ کس بھول میں ہم لوگ لگے؟ کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے؟ یاد رکھا رہا آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدنی چینل کی نعمت عطا کی ہے۔ یقین کریں مدنی چینل اس وقت اسلام کی خدمت میں جو کردار ادا کر رہا ہے، بے حیائی کے ماحول میں مدنی چینل ہمیں سنتوں کی خوشبوئیں دے رہا ہے۔
جب ہر طرف جو ہے وہ گانے باجے کی بھرمار ہے، بے حیائی کی بھرمار ہے، فیشن کی نحوست نے نوجوانوں کو اندھا کر دیا ہوا، اور ان جو ہے نا وہ بے حیائی، برائی اور فحاشی اور عریانیت کے سیلاب میں ڈوبتے لوگوں کو بچانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وہ برائی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا اور نیکی کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا۔ اب چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر زلزلے اور چنگھاڑ کا عذاب آیا، اب زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ امیر علیہ سنت نے مدنی پنصورہ میں ایک بڑا پیارا وظیفہ لکھا ہے، آپ بھی اس کو اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ اپنے گھر کی دیوار پر، اپنے گھر کی دیواروں پر یا ظاہرو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ظاہرو، اپنے گھر کی دیوار پر جو لکھ لے وہ گرنے سے محفوظ رہے گا۔ اپنے گھر کی دیواروں پر یا ظاہرو لکھ یا لکھوا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ گھر گرنے سے بچا رہے گا۔ اور یہ جیسا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عافیت ملے گی، قبر و آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔